وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان تمام بہنوں کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں جو کہیں نہ کہیں عائشہ جیسے ہی جہیز کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تکلیف کے ساتھ برداشت کر رہی ہیں، گزار رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو عائشہ اپنے ساتھ ایک کبیرہ گناہ جس کو شریعت نے بہت ہی معیوب سمجھا ہے اور اس کو معیوب قرار دیا ہے، اس گناہ کو وہ اپنے ساتھ لے کر کے گئی ہے، خودکشی جیسا گناہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم سب کا فرض بنتا ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے بری کرے اور اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی بخشش فرمائے۔ اور جو پیغام مجھے اپنی بہنوں کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں عائشہ جیسی ہی تکلیف کو برداشت کر رہی ہیں، کہیں آپ جہیز کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، تو خدا را ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے لیے قطعی طور پر بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس کے اور بھی حل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں دنیا کے اندر جس کا کوئی آسانی کے ساتھ حل نہ نکالا جا سکے۔ خودکشی ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم عظیم ہے جو انسان کو اپنی زندگی سے تو جانا ہی پڑتا ہے، اس کو اللہ کے یہاں بھی شرمندگی کے ساتھ منہ دکھانا پڑتا ہے۔ تو خودکشی کسی بھی تکلیف کا حل نہیں ہے میری بہنوں، بالکل بھی نہیں۔ اور اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ جو انسان آپ کو اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتا ہے، آپ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو جا رہی ہیں۔ ایک بار بھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کے ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سہارے جی رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں آپ کے سہارے جی رہے ہیں۔ آپ نے تو خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پیچھے رونے والے کتنے زیادہ ہیں اور کتنے ہیں جن کو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، جن کو آپ کے جانے سے دکھ ہو گئے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے ان کی بھی جانیں چلی جائیں۔ تو میری بہنوں، یہ کوئی سمجھداری کا قدم نہیں ہے، تکلیف اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کے لیے ہماری تمام بہنوں کو، ہم سب کو آپس میں کھڑے ہو کے اس جرم کے خلاف لڑائی لڑنی ہوگی۔ میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے جو کہیں نہ کہیں اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں اور روز سسرال کے اندر اپنے ساس سسر اور اپنے شوہر کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہیں، جو وہ ٹارچر کر رہے ہیں اس کو برداشت کرنی ہے۔ میں ان تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایسے بیوقوف اور گدھے انسانوں کے خلاف آپ کھل کر کے سامنے آئیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے بہت سی ایسی تکلیفیں، پریشانیاں آگے آتی ہیں یا آ جائیں گی اگر آپ ایسا قدم اٹھاتی ہیں جس کو آپ سوچ کے یہ قدم نہیں اٹھاتی ہیں۔ مثلا آپ کو طلاق دے دی جائے گی، آپ کو اپنے باپ کے گھر واپس جانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں میری بہنوں، یہ اس چیز سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کمتر ہے کہ آپ خودکشی کر لیں۔ اس سے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑیں۔ جس گھر میں بھی عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے جہیز کو لے کر کے یا کسی بھی معاملات میں کسی بھی طریقے سے، میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کھل کر کے سامنے آئیں۔ قانون ہے، آپ کی مدد کرے گا، اور اگر قانون آپ کی مدد نہیں کرتا تو اللہ کہیں نہیں چلا جائے گا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا جو ہے وہ کفر پر تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ ضرور کرے گا، پھر چاہے وہ انسان کے اوپر ہو، چاہے جانور کے اوپر ہو، چاہے بیوی کے اوپر ہو، چاہے شوہر کے اوپر ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ظلم صرف عورتوں کے اوپر کیا جاتا ہے، بہت سے گھر آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں شوہر بیوی سے پریشان ہو کر پھانسی لگاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ لیکن وہ مدعا الگ ہے۔ جو بات ابھی پیش آئی ہے وہ یہ ہے میری بہنوں، خودکشی کوئی بھی جائز طریقہ نہیں ہے، اور خودکشی جیسا بڑا گناہ آپ لے کر کے جب اللہ کے یہاں جائیں گی تو آپ کس منہ سے وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، کیا منہ دکھائیں گی؟ اور یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، جان دینا، جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ نہ جانے اللہ کو آپ سے کون سے نیک کام آگے لینے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی خود ہی برباد کر دی۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ کوئی آپ نے بہت اچھا کام نہیں کیا اگر آپ یہ کوئی قدم اٹھاتی ہیں، یہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، کسی مشکل کا حل نکالنے کا کوئی نتیجہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ کو حل مل جائیں گے ایسے، آپ نہیں تو آپ طلاق لے لیں، آپ کے والدین اگر راضی ہیں تو آپ طلاق لے کے گھر آ جائیں، اور طلاق نہیں دیتا ہے اگر آپ کو کوئی ٹارچر کرتا ہے تو ہیرسمنٹ کا کیس ڈالیے اس کے اوپر، قانون آپ کا ساتھ دے گا، اور قانون نہیں تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن میری بہنوں، یہ قدم اٹھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را اتنا ضرور سوچیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا،
اور جن بچوں کی ماں نہیں ہوتی ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے وہ زمانہ جانتا ہے. اور آپ کے چلے جانے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو غم ہوگا, کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی, کتنے لوگ ہیں جو آپ کی ایک ہنسی کے لیے, آپ کی خوشی کے لیے جی رہے ہیں. لیکن جب آپ اپنی زندگی ختم کریں تو آپ سوچئے جو آپ کے سہارے جی رہے تھے ان کا کیا ہوگا. یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا ہے عائشہ نے کہ میں اس کی طرفداری کروں, لیکن ایسا بھی ہے, میں نے ابھی فیس بک پہ دیکھا بہت سے لوگوں نے ان کو بغیرت بولا ہے. لیکن بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جاتی جاتی کہہ کے گئی کہ شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے جو میں گناہ کرنے جا رہی ہوں. اس کا مطلب اس کو اس کا علم تھا کہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے, یہ اللہ کے نزدیک معیوب ہے, لیکن اس کے بعد بھی اتنا بڑا اس نے قدم اٹھایا. کیوں؟ اس کی وجہ صرف آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم معاشرے کو اس حد تک سدھاریں. ہمیں ضرورت ہے سدھارنے کی کہ آئندہ کسی بہن کو, کسی بیٹی کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. اور جو جہیز کی لالچ کرتے ہیں میں کہتا ہوں سدھر جاؤ, ورنہ کرونا تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ ایسی قیامت تمہارے اوپر لائے گا کہ انشاءاللہ تمہاری زندگی اور تمہاری ہستیاں مٹ جائیں گی, تمہارا خاندان مٹ جائے گا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے گھر والوں پر, ایسے ساس سسر کے اوپر, ایسے شوہر کے اوپر. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو جہیز لیں گے نہیں, لیکن بعد میں جب بیوی گھر پہ جائے گی تو اس کو ہر روز تانے دے دے کر اس کو مار دیتے ہیں, اس کی ہمت کو کمزور کرتے ہیں, اس کو پست کرتے ہیں, اس کو ٹارچر کرتے ہیں. ایسے لعنت ہو آپ کی زندگی پہ. جہیز کا خیال اپنے دل سے نکال دے. یہ کیا کم ہے کہ کوئی باپ آپ کو 25 سال 20 سال پالنے کے بعد, اس کی پرورش کے بعد اپنی بیٹی آپ کے سپرد کرتا ہے. یہ اس مال اور دولت سے زیادہ بڑھ کے ہے کیا کہ آپ کے لیے بیٹی چھوٹی ہو گئی اور مال دولت اتنا اونچا ہو گیا کہ آپ اس مال اور دولت کے لیے, جہیز کے لیے کسی بچی کا گلا گھٹنے پہ مجبور کر دیں گے, کسی کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیں گے, اتنا ٹارچر کریں گے اس. یہ حیوانیت ہے, انسانیت نہیں ہے. اسلام نے یہ تعلیم آپ کو نہیں سکھائی. لیکن سمجھانے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اسلام کو فالو کرتے تو ایسا قدم نہیں اٹھاتے, جہیز کے پیچھے نہیں بھاگتے, پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. ارے جس باپ نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے ہنستے ہنستے کر دی اس کا شکر مناؤ. ٹھیک ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, پریشانی ہے, پریشر ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے, لیکن جہیز آپ نے پھر مانگا کیوں؟ اس کی کوئی وجہ بتائیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کروں گا, میں بغیر جہیز کے کروں گا, لیکن آپ جب بیوی گھر آ رہی ہے آپ اس سے جہیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے بھائی غلط ہے نا, یہ دوگلا پن ہے. یہ مسلمانوں کی فطرت نہیں, یہ یہودیوں کی, عیسائیوں کی, اور جو نہ جانے پتہ نہیں دوسرے کون کون سے اقوام کی یہ عادتیں ہیں بہودگی والی, جو دوگلا پن رکھتے ہیں. اس کو اللہ کے رسول نے منافق کہا ہے. بات مکمل کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا, میں اپنی بہنوں کے لیے خاص یہ کلپ میں نے بنائی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ٹارچر ہو رہا ہے تو خدا را اس کے خلاف آپ کھڑی ہو جائیں, اس کے خلاف کارروائی کروائیں, کیس کریں, لڑیں, لیکن اپنی جان دینے کے لیے بالکل بھی نہ سوچیں. بس اتنا ضرور سوچیں کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے سہارے جی رہے ہیں. اور دوسری بات, یہ اتنا سنگین جرم ہے, اتنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک بھی قابل معافی نہیں ہے. لیکن اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے, اچھی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عائشہ کو اچھی زندگی دے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. لیکن میری بہنوں, اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ صرف یہی حل ہے, عائشہ نے جو کیا وہ آپ بھی آگے کریں, تو بالکل غلط بات ہے. ایسا ذہن میں اپنے ذرا بھی وسوسہ بھی نہ لائیں, کیونکہ یہ شیطانی وسائس ہوتے ہیں. ان سے انسان صرف اپنے لیے جہنم کو تیار کرتا ہے, اس کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو خدا را اپنی زندگی محفوظ رکھیں, اپنے حق کے لیے لڑائی لڑیں, اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بنایا ہے, آپ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑیں. اس کے لیے اسلام نے, اگر آپ کو طلاق نہیں دے رہا, اسلام نے آپ کو خلا کی اجازت دی ہے, آپ اس کا مطالبہ کریں. اس کے بعد بھی نہیں تو آپ کے لیے قانون ہے, آپ کے لیے ہائی کورٹ ہے, آپ کے لیے سپریم کورٹ ہے, آپ ہر جگہ اپیل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو انصاف ملے گا. اور سب سے بڑی عدالت اللہ کی, اس سے بالکل آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, نا امید نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے جو بھی بندہ اللہ کی طرف اگر ایک قدم بڑھاتا ہے, اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. لیکن آپ کر کے تو دیکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, اپنی ذات پہ یقین رکھیں کہ آپ اللہ سے اتنے اخلاص کے ساتھ دعا مانگ رہی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی سنے گا. لیکن میری بہنوں, پھر سے کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل بھی
مناسب طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تو آپ اپنی جان گنوانے کے لیے سمندر میں کود جائیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ جو لوگ ایسا کرنے پہ آپ کو مجبور کریں آپ ان کے خلاف کھڑے ہوئیں، انشاءاللہ پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ قدم اٹھا کے تو دیکھیں، لیکن یہ قدم بالکل بھی مناسب نہیں ہے جیسا کہ عائشہ نے اٹھایا۔ اللہ ان تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو ہماری بہنوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ہماری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو نادانی میں مجبوری کے بنا پر ایسا قدم اٹھاتی ہیں۔ اللہ ان کے شعور کو بڑھائے، ان کی عقل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو عزت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گدھے لوگ، جو بیوقوف ناکارے لوگ جو ہماری بہنوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ عقل میں کم سے کم اتنا ذہن تو ان کو دے دے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ عورت کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اسی حساب سے اس کی عزت کرنے کی اللہ ان کو توفیق دے دے۔ اتنی دعا اللہ سے میری ہے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عائشہ کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔